نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ احباب ذی وقار، مسند صدارت پہ متمکن، منبع جود و سخا، مخزن رشد و ہدا، پیر طریقت رہبر شریعت، پروردہ غوث ولایت، صاحبزادہ والی شان پیر سید اظہر الحسن گیلانی المعروف شہزادہ پیر دامت برکاتہ العالیہ آپ جلوہ افروز ہیں۔ قبلہ ولی عہد صاحب کی طرف سے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگان کلی شریف۔ 15 منٹ میرے پاس ہیں، یہ ایک طویل موضوع ہے لیکن 15 منٹ کے اندر میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ اپنی گفتگو کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے جس آیہ کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے اور اپنی گفتگو کو جس آیہ کریمہ کے ذریعہ سے میں بنیاد بنانا چاہتا ہوں وہ سورہ مریم کی مشہور آیہ کریمہ ہے اور یہ آیت نمبر 96 ہے۔ اس آیہ کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ انسانوں کا عمل ہے اور دوسرا حصہ اللہ تبارک و تعالی کا عمل ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ پہلا حصہ انسانوں کا عمل ہے اور دوسرا حصہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ پہلا حصہ انسانوں کا عمل ہے اور دوسرا حصہ اللہ کی طرف سے جزا ہے۔ تو آئیے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرتے ہیں، یہ انسان کا عمل ہے۔ انسان ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے۔ اگر ہم
اعمال کی طرف غور کریں تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس طرح کے جو احکامات ہیں وہ تقریباً 50 جگہوں پہ آئے ہیں، اور ان 50 جگہوں میں سے میں اپنی اس آیا کریمہ جس کو میں نے بنیاد بنایا ہے اس کے ریلیونٹ صرف 2 اور آیات پڑھوں گا۔ اس کا جو ثمر عطا کیا جا رہا ہے وہ ثمر یہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جزا کیا دیتا ہے، انعام کیا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے کہ میں رحمان لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا کر دیتا ہوں۔ رحمان محبت پیدا فرما رہے ہیں کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرتے ہیں، ان کو جزا کیا دی جا رہی ہے، انعام کیا دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب اگر لفظ ود کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کا معنی قربت بھی ہے، اس کا معنی چاہت بھی ہے، اس کا معنی محبت بھی ہے، اس کا معنی پیار بھی ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ جو اس کائنات کے اندر ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کریں گے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے چاہت کو پیدا کرے گا، ان کے لیے قربت کو پیدا کرے گا، ان کے لیے محبت کو پیدا کرے گا، ان کے لیے پیار کو پیدا کرے گا۔ اب اگر اس کے ریلیونٹ دوسری آیا کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس کے اندر بھی عمل ہے اور پھر جزا ہے۔ رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ جو ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کریں گے، میں ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو زمین کی خلافت عطا کروں گا۔ اب تیسری جگہ پہ اعلان ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اعمال صالح کریں گے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہوں، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اب ہم نے انہی اعمال صالح کو، یہ جو گنبد کے اندر بقائے نور کے اندر 3 بزرگان آرام فرما رہے ہیں، ان کے حوالہ سے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ان کے اعمال کیسے تھے۔ تو آؤ میں سب سے پہلے حضرت قبلہ عالم غوث زمان حضرت سید شاہ سوار شمس غوث رحمت اللہ علیہ آپ کے حوالہ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اعمال کیسے تھے، آپ کی عبادت و ریاضت کیسی تھی۔ آپ نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک کلی کے اندر رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تقریباً اس کلی کے اندر 35 سال گزارے۔ وہ 35 سال اپنے رب کو راضی کرتے رہے۔ جو دوسرے بزرگ آرام فرما ہے آپ کو دائم الصائم کہا جاتا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 12 سال حالت روزہ کے اندر بسر کیے۔ ہم 30 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 12 سال تک روزے رکھے، اور آپ کو یہ لقب عطا کیا گیا دائم الصائم، کہ آپ ہر حالت کے اندر روزے کے اندر رہتے تھے۔ اور یہی نہیں، تقریباً پھر 4 سال آپ اس حالت کے اندر رہے کہ جس طرح بڑے بزرگوں نے 35 سال کلی کے اندر بسر کیے تھے، آپ نے 4 سال اس کلی کے اندر بسر کیے، اور پھر آپ کلی کے اندر ہی اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے رہے،
بلکہ آپ نے عملی زندگی کے اندر بھی اپنے لمحات کو گزارا، اور آپ جماعت اہل سنت کے بانیان کے اندر شمار ہوتے ہیں، اور جماعت اہل سنت ہی نہیں، اور پھر آپ تحریک پاکستان کے اندر آپ نے اپنے لمحات گزارے، اور ان کے بعد جو تیسری ہستی آتی ہے جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، ان کو حضرت چند پیر کہا جاتا ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی سید مظہر الحسن ہے۔ میں جب اہل بیت اطہار کے فضائل پڑھتا ہوں تو حسن اس کو کہا جاتا ہے جس کی شکل و شباہت تاجدار کائنات سے ملتی ہے، اور آپ کی والدہ نے آپ کے باپ نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی مظہر الحسن رکھا کہ آپ حسن کے مظہر ہیں۔ وہ آج ہم ان کا عرس منا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کس طرح وقت گزارا؟ آپ اس شہر کے بے تاج بادشاہ تھے، 3 مرتبہ آپ بلدیہ کے چیئرمین رہے، اور 3 مرتبہ آپ ممبر پنجاب اسمبلی رہے۔ آئیے میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے جو آیات پڑھی ہیں اس کے حوالہ سے ایک حدیث بیان کر کے میرے 15 منٹ اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ تاجدار کائنات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو ایمان لا کر اعمال صالح کریں گے، جس طرح ان بزرگوں نے اعمال صالح کیے، آج 32 سال گزر چکے ہیں، آج ہم مظہر الحسن کا ذکر یہاں سارے بیٹھ کر رہے ہیں۔ تاجدار کائنات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ دوزخ کے اندر جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ جنت کے اندر جا رہے ہوں گے۔ جو دوزخی لوگ ہوں گے وہ جنتی لوگوں کو دیکھیں گے اور وہ پکار اٹھیں گے کہ مولا وہ بندہ جو جنت کے اندر جا رہا ہے، میں نے دنیا کے اندر اس کو پانی پلایا تھا، میں نے دنیا کے اندر اس کو لباس پہنایا تھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ اے فرشتوں، اگر یہ بندہ اظہار کر رہا ہے کہ اس نے میرے صالح بندے کو دنیا کے اندر پانی پلایا تھا، تو اس کو دوزخ سے نکال کر اس کا قرب عطا کر دو اور اس کو بھی جنت عطا کر دو۔ یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، اور پھر ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ مولا میں نے اس شخص کا دنیا کے اندر نہ اس شخص کو کبھی پانی پلایا تھا، وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، نہ کبھی اس کو لباس بدلوایا تھا، آج وہ جنت کے اندر جا رہا ہے، لیکن اے میرے مولا میں دنیا کے اندر اس کا ذکر سنتا رہا ہوں۔ جس طرح آج آپ علماء سے ذکر سن رہے ہیں حضرت پیر سید مظہر الحسن چند پیر رحمت اللہ علیہ کا، اسی طرح وہ شخص کہے گا کہ میں نے اپنی حیات طیبہ کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس بزرگ کو دیکھا نہیں تھا، وہ فلاں بندہ جو جا رہا ہے، وہ تیرا صالح بندہ جو جا رہا ہے، مولا میں نے اس کو اپنی زندگی کے اندر دیکھا نہیں تھا، لیکن میں نے اس کا نام سنا تھا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بندہ ہو سکتا ہے یہ کہے کہ دنیا کے اندر 32 سال پہلے مظہر الحسن کا وصال ہوا تھا، مولا میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن 32 سال سے ان کا ذکر سن رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ اگر یہ میرے صالح بندے کا ذکر سنتا رہا ہے تو اے فرشتوں اس کو دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف بھیج دو۔ تو احباب ذی وقار جو صاحب سجادہ نشین ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ان سے وابستہ ہو۔ یہ اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ العالیہ نے آپ کے لیے کہا تھا، نہ جانے کون سی دولت ہے اس کے لہجے میں، نہ جانے کون سی دولت ہے اس کے لہجے میں، یہ بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے۔